السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، قومی اسمبلی کے 9 حلقوں میں 16 اکتوبر کو ہونے والے ضمنی انتخابات ملتوی ہونے کا قوی امکان ہے۔ وزارت داخلہ نے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ 90 دن کے لیے ضمنی انتخابات ملتوی کیے جائیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ میں آگے چل کر بتاؤں گا، لیکن یہ ضرور بتاؤں کہ پہلے پی ٹی آئی ان ضمنی انتخابات ملتوی کرانا چاہ رہی تھی، اور پی ٹی آئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا تھا۔ پی ٹی آئی نے جن 11 پی ٹی آئی کے ارکان کی استعفے منظور ہوئے تھے، ان کے استعفے واپس کرانا چاہ رہی تھی پی ٹی آئی، کیونکہ اگر ان کے استعفے واپس ہو جاتے عدالت سے، یعنی عدالت کالعدم قرار دے دیتی ان کی منظوری کا نوٹیفیکیشن، تو آٹومیٹک ضمنی انتخابات نہ ہوتے، کیونکہ وہ نشستیں پھر خالی نہ ہوتی۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو مایوس کر دیا، اور پی ٹی آئی کو انکار کر دیا۔ پی ٹی آئی کو مشورہ دیا کہ جی پارلیمنٹ کا معاملہ ہے، پارلیمانی معاملہ ہے تو پارلیمنٹ میں جا کر حل کریں، عدالت میں پارلیمانی اور سیاسی معاملات نہ لے کر آیا کریں۔ یہ پہلے بھی پی ٹی آئی کو کہا تھا، اب دوبارہ بھی پی ٹی آئی پھر چلی گئی تھی۔ ایک آڈیو سردار ایاز صادق کی کہا جا رہا ہے کہ جی ان کی آڈیو تھی، وہ کہہ رہے ہیں کسی کو کہ جی ان 11 ارکان کے استعفے منظور کریں، باقیوں کو رہنے دیں۔ تو اس آڈیو کو بنیاد بنا کر لے کے گئے تھے عدالت میں، لیکن عدالت نے، کیونکہ چیف جسٹس کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا ایک موقف کلیئر رہا ہے پارلیمنٹ کے حوالے سے اسپیشلی، کہ پارلیمانی معاملات پارلیمنٹ کے اندر ہی حل ہونے چاہیے، اس میں عدالت مداخلت نہیں کرے گی۔ پارلیمانی معاملات میں پارلیمنٹ کی جو پروسیڈنگ ہے یا کارروائی ہے یا جو بھی معاملہ ہے، اس میں عدالت کسی صورت مداخلت نہیں کرے گی، اور پارلیمنٹ سے کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ بالا تر نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کو مشورہ دیا گیا کہ جی اسپیکر قومی اسمبلی سے راجہ پرویز اشرف سے رجوع کریں، اور عدالت سمجھتی ہے کہ جی اسپیکر نے اپنی تسلی کی ہوگی، اور جو لیگل پروسیس ہوتا ہے، جو ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس کو انہوں نے فالو کیا ہے یقیناً۔ اس کے بعد انہوں نے تسلی کر کے 11 ارکان کے استعفے منظور کیے ہیں، تو ہم اس کو کالعدم قرار نہیں دے سکتے۔ تو اس کے بعد پی ٹی آئی نے پھر یہ فیصلہ کیا، فیصلہ نہیں بلکہ مشاورت شروع کر دی، اس پہ غور شروع کر دیا کہ جی اب ضمنی الیکشن پھر تیاری کریں ضمنی الیکشن کے لیے، اور ضمنی الیکشن لڑنا ہی چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بالکل کلیئر کہہ چکے تھے پی ٹی آئی کے وکیل کہ جی اگر اس کو تھوڑا سا ڈیلے کریں گے اور ٹائم لیں گے تو پھر تو ضمنی الیکشن تو ہو جائے گا۔ تو عدالت نے بار بار پوچھا ان سے، وکیل سے، کہ کیا آپ ضمنی الیکشن ملتوی کرانا چاہتے ہیں؟ تو پی ٹی آئی کے تضادات دیکھیں، ایک طرف ان حلقوں پہ عمران خان الیکشن لڑ رہے ہیں 8 حلقوں میں، ایک طرف اسمبلی سے استعفے دیے ہیں، اور اگر وہ منظور ہو رہے ہیں تو عدالت سے رجوع کر رہے ہیں کہ جی منظور نہ ہوں ہمارے استعفے، منظور نہ کریں، اسپیکر کو جو منظوری کا عمل ہے اس کو کالعدم قرار دیں، نوٹیفیکیشن معطل کر دیں۔ عدالت سے رجوع کر رہے ہیں، بھائی استعفے پھر دیے کیوں اگر منظور نہیں کرانے؟ اصولی طور پر تو استعفے دیے جاتے ہیں اسی لیے کہ منظور ہو، لیکن یہ منظور بھی نہیں کرانا چاہتے، اور نشستیں بھی خالی کرنا بھی نہیں چاہتے، خالی کر دی بھی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان میں پھر حصہ بھی لے رہے ہیں عمران خان۔ بھائی اگر آپ نے اسمبلی میں آنا نہیں ہے تو پھر کس منہ سے الیکشن جا کر لڑ رہے ہیں آپ 8 حلقوں میں؟ کس بنیاد پر؟ یہ پبلک کو بھی سوچنا چاہیے کہ جس عمران خان نے ان 9 حلقوں کے لوگوں کو کم از کم سوچنا چاہیے، 8 حلقوں میں جن میں عمران خان الیکشن لڑ رہا ہے، ان حلقوں کے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے، ووٹرز کو، کہ جس عمران خان نے پارلیمنٹ میں جانا نہیں ہے، ان کے حلقوں کے عوام کے لیے، ان ووٹرز کے لیے اس عمران خان نے کوئی آواز اٹھانی نہیں ہے پارلیمنٹ میں، کیونکہ استعفیٰ دیا ہوا ہے عمران خان نے۔ اب جب الیکشن جیت جائیں گے پھر بھی اسمبلی میں تو آئیں گے نہیں، تو جب اسمبلی میں جو شخص آئے گا نہیں تو اس کو لوگ ووٹ کیسے دیں گے؟ یار اتنی تو کم از کم شعور ہے لوگوں میں، اور ہونا چاہیے شعور، کہ جس شخص نے اسمبلی میں جانا ہی نہیں ہے اس کو ووٹ دیں گے لوگ۔ اور اگر عمران خان کو لوگوں نے واقعی ووٹ دیا، ان حلقوں کے لوگوں کو، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارے عوام کا
جو جو ایک کہتے ہیں نا کہ بھائی جیسے ہمارے اعمال ہوتے ہیں تو ہمارے حکمران بھی ایسے ہی مسلط کیے جاتے ہیں، تو یہ بڑی زیادتی کریں گے لوگ اپنے ساتھ۔ میری رائے ہے اپنی کہ یہ زیادتی ہوگی کہ بھائی اتنی تو عقل ہونی چاہیے لوگوں کے پاس کہ جو شخص اسمبلی میں جائے گا نہیں اس کو ووٹ دیں گے، تو جو جائے اس کو ووٹ دینا چاہیے نا، جو بھی جائے عمران خان کے مقابلے میں جو بھی جس پارٹی کا بھی ہو اسی کو ووٹ دینا چاہیے، کیونکہ وہ ان حلقوں کے عوام کے لیے کم از کم اسمبلی میں تو آئے گا نا۔ تو بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن میں الیکشن پہ آ رہا ہوں کہ وزارت داخلہ نے خط جو لکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اس میں کہا گیا ہے کہ جی ایک تو 16 اکتوبر کو الیکشن ہو رہے ہیں، اور جو رینجرز، ایف سی اور فوج ہے وہ ریسکیو کے کاموں میں مصروف ہیں، زیادہ تر صوبوں کا اور وفاق کا بھی جو فوکس ہے وہ سیلاب متاثرین کی بحالی، ریسکیو اور ریلیف اور امداد اور ریہیبلیٹیشن پر ہے، بحالی پر ہے۔ تو وہاں پر پاک فوج اور ایف سی اور یہ سارے کام کر رہے ہیں اہلکار۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی 12 سے 17 اکتوبر کے درمیان ایک سیاسی جماعت اسلام آباد پر دھاوا بولنے کا پلان بنا رہی ہے، یہ مستند اطلاعات ہیں، یہ وزارت داخلہ نے خط میں یہ الفاظ لکھے ہیں کہ مستند اطلاعات ہیں کہ ایک سیاسی جماعت 12 سے 17 اکتوبر کے درمیان اسلام آباد پر دھاوا بولنا چاہتی ہے، اور 16 اکتوبر کو الیکشن ضمنی ہو رہے ہیں، تو یہ دھاوا بولنے کی جو تاریخیں ہیں یہ مطابقت رکھتی ہیں 16 اکتوبر کے ضمنی انتخابات کی تاریخ کے ساتھ۔ اسی لیے اسلام آباد میں اس سیاسی جماعت کے دھرنے کو یا ریلی کو روکنے کے لیے یا اسلام آباد کو سیکیور کرنے کے لیے یہاں پر زیادہ سے زیادہ نفری کی ضرورت پڑے گی، تو ایک پریشر ہوگا فورسز پر، رینجرز پر، ایف سی پر، پولیس پر۔ ہم نے صوبوں سندھ سے بھی ظاہر ہے وفاقی حکومت نے، وزارت داخلہ نے پولیس کی بڑی بھاری نفری سندھ سے بھی طلب کی ہے، سندھ صوبے سے، صوبائی حکومت سے۔ تو ایک پریشر ہوگا، اور اس پریشر میں جب فورسز پر پریشر ہوگا تو ایسے میں جب فورسز ڈیوٹیاں سر انجام دیں گی اور ضمنی انتخابات بھی ہو رہے ہوں گے، تو ایسے ضمنی انتخابات متنازع بھی ہو سکتے ہیں، ان پر سوالات اٹھ سکتے ہیں کہ بھئی شفاف ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں۔ تو اس لیے 90 دن کے لیے فی الحال اس کو معطل کیا جائے، پوسٹ پون کیا جائے، اور الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے، یہ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ 90 دن کے لیے وہ پوسٹ پون کرے اور تاریخ آگے، کیونکہ 90 دن 3 مہینے بڑا ٹائم ہوتا ہے، اس میں ریہیبلیٹیشن یا ریسکیو یا بحالی، ریلیف، یہ سارے کام، بہت سارے کام آگے چل سکتے ہیں، اچھے خاصے کام ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اس کے بعد پھر آپ یہ معاملات ٹل جائیں، یہ دھرنے شرنے کا اور لانگ مارچ کا بھی ایشو ختم ہو جائے، فورسز بھی ایزی ہوں، فورسز پر کوئی پریشر نہ ہو، تو اس کے بعد یہ الیکشن کرائے جائیں۔ یہ خط موصول بھی ہو گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور الیکشن کمیشن نے اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ سیکٹری الیکشن کمیشن نے پھر الیکشن کمیشن کو آگاہ کیا ہے اس خط کے بارے میں، اور الیکشن کمیشن کا جو لیگل برانچ ہے، لیگل ونگ ہے، اس کو بھی ان سے بھی رائے مانگ لی گئی ہے، اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسی ہفتے، یہ جو کل سے نیا ہفتہ شروع ہونے جا رہا ہے، تو اسی ہفتے پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا مشاورتی اجلاس بلائے گا اور وزارت داخلہ کے خط پر سنجیدگی سے غور کرے گا، اور کبھی امکان ہے کہ الیکشن پوسٹ پون ہو جائیں گے ان 9 حلقوں میں 16 اکتوبر کو ہونے والے ضمنی انتخابات۔ لیکن ابھی فیصلہ ظاہر ہے الیکشن کمیشن نے کرنا ہے کہ تیاریوں کا جائزہ لینا ہے کہ تیاریاں کتنی ہوئی ہیں، فورسز کتنی چاہیے ہمیں۔ الیکشن کمیشن اگر سمجھتا ہے کہ وہ کنڈکٹ کرا سکتا ہے اور اتنا فورس نہیں چاہیے ہوگا، کیونکہ ایک حلقہ تو ہے نہیں، 9 حلقے ہیں، تو اچھی خاصی فورسز چاہیے ہوگی 9 حلقوں میں بھی۔ تو کوئی سیاسی جماعت اگر الیکشن کمیشن کو کوئی لکھتی، نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی، تو پھر تو شاید الیکشن کمیشن الیکشن پوسٹ پون کرنے پر کوئی سنجیدگی سے شاید غور نہ کرتی۔ لیکن یہ وزارت داخلہ نے لکھا ہے خط، اور وزارت داخلہ نے سیکیورٹی فراہم کرنی ہوتی ہے، اسی لیے صوبوں نے بھی اور مرکز نے بھی
تو اسی لیے وزارت داخلہ کے اس خط پر الیکشن کمیشن سنجیدگی سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے غور کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اجلاس بھی طلب کیا جائے گا 2-3 دن میں، جس میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا کہ 16 کو الیکشن کرانے ہیں یا ملتوی کرنے ہیں 90 دن کے لیے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔